السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نبیوں کے ناموں پر صورتوں کے نام رکھے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے. لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیاں کے نام پر بھی صورتوں کے نام رکھے ہیں جو نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے. جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کے نام پر سورہ مریم رکھی گئی ہے. یعنی اللہ کے ہاں ان کا کس قدر مقام تھا کہ اللہ کی وہ ولیہ تھی. اللہ زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو کہا یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم یہ کہاں سے آ گئے بے موسمی پھل. قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے لقمان، جو اللہ کے نبی تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا تھا. یعنی سورہ لقمان یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بندہ اگر اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو، اخلاص والا اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو اپنے نبیوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے بلکہ اپنی کتاب جو تا قیامت رہنے والی ہے اس کے اندر ایک پوری مستقل سورت کا نام رکھا ہے. آج کے اس جمعے کے اندر میں سورۃ لقمان میں سے چند لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں وہی بیان کروں گا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. عرب و عجم کے لوگ یہ لقمان علیہ السلام کی حکمت کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ حکمت ہم نے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، سب سے بڑا حکیم اللہ ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. جو حکمت لینا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اللہ کا فرمانا یوت الحکمت من یشاء، جس کو وہ یوت الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اس نے حکمت دے دی اس کو بہت زیادہ خیر سے نواز دیا. حکمت سے مراد ہے صحیح بصیرت، قوت فیصلہ، صحیح بصیرت
اور قوت فیصلہ جس کے پاس حکمت جیسی قیمتی دولت آ گئی، شیطان کی راہ پر وہ نہیں چل سکتا۔ حکمت سب سے قیمتی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جسے انسان تلاش کرتا ہے اور جسے پانے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے۔ یعنی بے شمار خیر و برکت اس حکمت کے اندر ہے۔ ہم اس حکمت سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایوب علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا ایک لمبا عرصہ گزارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کیا، تو وہ تنہائی کے اندر ننگے نہا رہے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ تنہائی کے اندر ننگے نہانا جائز ہے۔ تو ایوب علیہ السلام تنہائی کے اندر ننگے نہا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ٹڈیوں کی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسا دی۔ تو ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب کو پکارا کہ ایوب یہ کیا میں نے تمہیں مال سے بے پرواہ نہیں کیا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں تیری برکت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو حکمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تو بہت بڑی خیر ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت زیادہ خیر سے نواز دیا گیا۔ حکمت جو ہے یہ علم سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی سے کہا ہے کہ مانگ، ایک چیز مانگ، وہ کیا ہے؟ علم مانگ۔ قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، علم مانگ اور علم میں اضافہ مانگ۔ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ حکیم ہوتے ہیں، ہر عالم حکیم نہیں ہوتا۔ جو حکیم ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے۔ انبیاء اپنے وقت کے حکیم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللّٰهُ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ نہیں کرتا ہے اسے دنیا تو دے دے گا، فیکٹریاں دے دے گا، مال و منال دے دے گا، لیکن اسے دین کی سمجھ عطا نہیں فرمائے گا۔ حکمت کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حکمت کے بارے میں بیان کیا، فعل ما ینبغی علی وجہ الذی ینبغی فی الوقت الذی ینبغی۔ یہ حکمت کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ اچھا کام اچھے طریقے پر اور اچھے وقت پر ہو تو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ مثلا نماز اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن اچھے طریقے پر اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ حکمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو نماز کا چور کون ہے؟ صحابہ نے کہا، یعنی بدترین چور آپ نے کہا وہ ہے جو نماز کا چور ہے، وہ جو رکوع سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، 3 بار نماز پڑھی، آپ نے 3 بار فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز تو اس نے پڑھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اسی طرح آتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب نماز پڑھے تو اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ کر، یہ اطمینان کے ساتھ۔ 60 سال کا نمازی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تو نے ایک نماز نہیں پڑھی، 60 سال کا نمازی۔ صحیح حدیث ہے۔ اور اس سورہ کے اندر آپ دیکھیں کہ آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ جو بندہ حکمت چاہتا ہے وہ قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ دلوں کے تالے کھولتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ نے فرمایا
کہ یاسین اور حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، اچھا کام اچھے طریقے سے اور اچھے وقت میں کرنا، یہ حکمت ہے۔ دانشمند وہ نہیں ہے کہ جو کام اچھا کرتا ہے لیکن اچھے طریقے سے نہیں کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ نے سورہ لقمان کے اندر بیان کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ بِغَيْرِ علم، کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹائے بغیر علم کے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قسم اٹھا کر کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، گانا بجانا، یعنی اگر ایک کام ہے ہی برا تو وہ حکمت والا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گانا بجانا، جو کام بھی آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے وہ لہو الحدیث ہے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نہیں آ رہے ہیں، چاہے وہ اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، وہ لہو الحدیث ہے۔ ساری رات قرآن و حدیث کے جلسے میں، کانفرنس میں آپ شامل رہے ہیں، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے تو آپ گویا کہ لہو الحدیث میں مصروف رہے، یعنی آپ نے ایسا کام کیا ہے جو حکمت سے خالی۔ کیونکہ ہمارے دین کے اندر ترتیب ہے، ایسا ہمارا دین حکمت والا دین ہے۔ پہلے ایمانیات ہیں، پھر فرائض ہیں، پھر مستحبات ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف قرآن نازل نہ کرتا، صرف سورہ عصر نازل کر دیتا تو بندوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی ہوتی۔ والعصر، اللہ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے یہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جن کے اندر چار چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات ہی اور پھر نیک عمل کیے۔ نیک عمل کے اندر پہلے فرائض ہیں، پھر مستحبات ہیں، کیونکہ فرائض کا اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، مستحبات کا نہیں کرنا ہے، نوافل کا نہیں کرنا ہے۔ کہ رمضان کے روزے ان کا ہم سے حساب ہونا ہے، باقی دنوں میں روزے رکھو گے تو پسندیدہ ہے، سوال ان کا نہیں ہونا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ نے فرمایا پھر اس حق کی دوسروں کو تلقین کی۔ یہ ایمان اور عمل صالح کا یہ خزانہ جو آپ کے پاس آ گیا ہے، اس حق کو اپنے پاس نہ رکھو، یہ حکمت نہیں ہے۔ اس حق کو دوسروں کے پاس پہنچاؤ، اور پھر لوگوں کی جو زبانیں چلیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس پر صبر کرو، یعنی صرف اپنی اصلاح یہ کافی نہیں ہے، دوسروں کی اصلاح بھی یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ لیکن یہ بھی حکمت کے خلاف ہے کہ بندہ دین کو غالب کرنے کے لیے اس قدر مصروف ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کئی جماعتیں آپ کو ملیں گی کہ غلبہ دین کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو نماز کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کس طرح لگائیں۔ میٹنگ چل رہی ہے، اذان ہو گئی ہے، میٹنگ چل رہی ہے، جہاں تک کہ جماعت ہو گئی ہے، جماعت بھی ہو گئی ہے، نماز فوت ہو گئی ہے، اور علماء کی میٹنگ جاری ہے کہ لوگوں کو دین پر، نماز پر کس طرح سے لائیں۔ یعنی دین میں ترتیب ہے، پہلے عقیدے کی اصلاح ہے، پھر فرائض ہے۔ رمضان میں اس ترتیب کو اگر آپ نے خیال نہ رکھا تو آپ حکمت سے خالی۔ پہلے اپنی اصلاح ہے، پھر دوسروں کی اصلاح ہے، اور پھر اس ترتیب کا بھی خیال کرنا ہے۔ پہلے عقیدے کی اصلاح ہے، پھر فرائض ہیں۔ ایک بندہ رمضان میں تراویح تو پڑھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تراویح تو مستحب ہے، فرض تو نہیں ہے، فجر کی نماز فرض ہے۔ سحری کھاتا ہے، اکثر نوجوان ہمارے جو ہیں وہ سحری کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور فجر کب پڑھتے ہیں؟ جب آنکھ کھلے گی 9 بجے 10 بجے۔ فجر تو فرض ہے، حلال کمانا فرض ہے، اور ہر سال عمرے پر عمرے کرنا یہ تو مستحب ہے۔
یہ حکمت کے خلاف ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ جو ہے وہ غالب ہے، اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، الحکیم ہے، اس کا یہ وعدہ جو ہے یہ اندھا دھند نہیں ہے، موقع کے خلاف نہیں ہے، اچھا وعدہ ہے، اچھے وقت پر ہوگا، اچھے طریقے کے ساتھ ہوگا، کیوں؟ وہ ذات الحکیم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے، انشکر للہ، کہ لقمان اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ کا شکر کیا ہے کہ خالص اس کی عبادت کا، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کا شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اللہ کا تو کوئی نہیں کچھ بگاڑنے والا اگر اس نے ناشکری کی۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، وہ ذات تو خود قابل تعریف ہے۔ یعنی اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ جس ذات نے نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو غیر کی طرف منسوب کر دیں۔ حدیبیہ کا مقام تھا، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھا کر آپ نے فرمایا صحابہ سے کیا تم جانتے ہو کہ آج کی رات کے بارے میں تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے اس بارش کے متعلق کہا ہے کہ میرے کچھ بندے ان کا ایمان نکھر گیا ہے اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو کفر کی وادی میں چلے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے اللہ کی دین ہے ان کا ایمان نکھر گیا، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے وہ لوگ اپنی اس بات کی وجہ سے کفر کی وادی میں چلے گئے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں، ہمارے ہاں لوگ چن چن کر اللہ کی نعمتوں کو غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کس قدر یہ قابل مذمت ہے کہ اولاد فلاں دیتا ہے، بارش فلاں برساتا ہے، قسمتیں فلاں کھڑی کرتی ہے، روزی فلاں ہستی دیتی ہے، یہ باتیں حکمت کے خلاف ہیں۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت یعنی نعمت پر کا شکر بار بار کیا جائے۔ نعمت یعنی اس کا اگر شکر کیا جائے تو یہ قائم رہتی ہے، آپ کے پاس رہے گی۔ اگر ناشکری کریں گے تو یہ بھاگ جائے گی۔ علماء نے نعمت کے دو نام رکھے ہیں، ایک حافظ، دوسرا ظالم۔ حافظ کیوں ہے؟ جب آپ اس اللہ کا شکر ادا کریں گے نعمتوں پر تو آپ کے پاس وہ نعمت قائم رہے گی، محفوظ رہے گی، اور یہ نعمت جو ہے اس کا اگر آپ شکر کریں گے تو یہ اور زیادہ نعمتوں کو کھینچنے کا باعث بنے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ نعمت حافظ بھی ہے اور جالب بھی ہے۔ نعمت کا شکر جو ہوتا ہے یہ زبان سے شکر کیا ہے کہ نعمت کا بار بار دینے والے کا شکر کیا جائے، ہر وقت کرو، ہر نعمت پر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں کی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو۔ اور نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اس کی تعریفیں کرو محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دل میں یہ یقین ہو کہ یہ فلاں اللہ کا فضل ہے، اور عمل کے ساتھ شکر کیا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہ کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، تو اس مال اور اولاد کو اللہ کی اطاعت پر خرچ کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ حدیث قدسی اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا اول سے لے کر آخر تک جن اور انسان وہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں،
اور سب کے سب فاجر ترین انسان بن جائیں، فاجر ترین انسان، میں تو اس قدر بے پرواہ ہوں کہ میری بادشاہت میں وہ ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکیں گے، اور تمہارا اول سے لے کر آخر تک جن اور انسان سب کے سب ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر سب سے زیادہ نیک دل بن جائیں تو میری بادشاہت میں وہ ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب فقیر، یہ ہمارا مقام ہے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں زمین کو تھامے ہوئے ہے، ان تزولا، کہ وہ ہٹ نہ جائیں، اللہ آسمانوں زمین کو تھامے ہوئے ہے، وَإِن زَالَتَا، اور اگر وہ ہٹ جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، اگر آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اس کے بعد کون تھامنے والا ہے؟ کوئی ہے اس کے بعد تھامنے والا؟ گرتوں ہوں کو تھام لینا صرف اسی کی شان ہے، صرف اسی کی شان ہے جس نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے۔ ہماری سانسوں کو اس نے تھام رکھا ہے، ہماری زندگی اور موت کو اس نے تھام رکھا ہے، یہ صرف اسی کی شان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نے آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دلائل 10 دیے ہیں، 10 دلائل دیے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے۔ اگر عبادت کسی کی کرنی ہے تو لے آؤ، جو الحی ہے، ہمیشہ ذات زندہ رہنے والی وہ ہے، القیوم وہ ہے جو بغیر کسی سہارے کے خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھا ہوا ہے۔ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنا پیشاب، اپنی سانسیں، اپنا کھانا پینا، اپنی زندگی اور موت تک کے اس کی محتاج ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جو سب کو تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیوں؟ شرک ظلم عظیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، فرمایا اولئک لہم الامن واولئک ہم المہتدون، یہی انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ صحابہ پر یہ آیت بڑی شاق گزری، بڑی ہی مشقت والی گزری۔ صحابہ عربی کو جانتے تھے، یعنی قرآن اپنی عقلوں سے نہیں سمجھا جا سکتا، عربی کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کی تبیین اور تشریح اللہ کے نبی نے کر دی ہے، جو اللہ کے نبی نے کر دی ہے ہم اس کے محتاج ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، ہم یعنی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتے ہیں، ظلم تو ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے امن ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے صالح بندے لقمان کی بات نہیں سنی جب وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، ظلم سے مراد شرک ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، حکمت دیکھیں، لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی جو ہوتا ہے یہ حکیم ہوتا ہے، وقت کے اندر مہنگائی چل رہی ہے، بڑے مسائل چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، کعبے کا ننگے طواف ہوتا تھا، جوا لوگ کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، بے شمار برائیاں تھیں، لیکن آپ نے یہ پکار لگائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ۔ اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، بھیجتے وقت فرمایا اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ، کہ معاذ سب سے پہلے تم نے انہیں توحید کی دعوت دینی، جب وہ اس توحید کو مان لیں تو پھر ان پر نماز ہے، انہیں بتانا ہے کہ ان پر 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی، جب وہ اس بات کو مان لیں
تو پھر انہیں یہ بھی کہنا ہے کہ تمہارے امیروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور زکوٰۃ تمہارے ہی غریبوں پر لوٹائی جائے گی۔ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ خالق کا حق ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ یہ تو نہیں بتلائیں گے کہ زکوٰۃ اس طرح دینی ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے سب سے بڑی خیر وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر توحید ہے۔ اس بات کو ہمارے اہل توحید بھی نہیں جانتے۔ میں بطور دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ یعنی جب اپنی بچیوں کی شادی کریں گے تو ان کے لیے اہل توحید کا رشتہ نہیں تلاش کریں گے، بس اسٹیٹس تلاش کریں گے، خوبصورتی تلاش کریں گے۔ اور شرک اس قدر بدترین گندگی ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنے 18 نبیوں کا ذکر کر کے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر بالفرض میرے 18 نبی شرک کرتے، جو کچھ یہ نیک کام کرتے تھے سب کچھ برباد۔ یعنی آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی خیر کا کام نہیں کیا، جیتے جی اسے جہنم میں ڈال دیا، جیتے جی۔ کیوں؟ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے 2 بار قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ جو چاہے گا معاف کر دے۔ توحید کی قدر کرو۔ مشرک جو ہوتا ہے یہ جاہل ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ زمر میں اپنے نبی سے فرمایا قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان جاہلوں سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی عبادت کا حکم دیتی ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کی عبادت کروں؟ اور اے نبی آپ سن لیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جتنے نبی ہیں سب کی طرف وحی کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو جو کچھ آپ نیک عمل کرتے تھے سب برباد۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْهُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو خالص اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت توحید دی۔ اگر یہ نعمت آپ کے پاس نہ ہو تو دیکھ لیں گھوڑے کے نیچے سے گزریں گے اس کا پیشاب بھی آپ کے لیے متبرک بن جائے گا۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی کے اندر ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپٹ کر اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زمر کی یہ آیتیں پڑھی منبر پر، یہ آیتیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا میں ہوں جبار، میں ہوں قہار، میں نے یہ زمین پیدا کی ہے، میں ہی اسے دوبارہ پیدا کرتا ہوں۔ دنیا کے جبار اور قہار کہاں گے؟ فرمایا کہ منبر اللہ کے خوف سے وہ ہل رہا تھا، ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا نہ دے، منبر حرکت کرنے لگ گیا تھا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یعنی اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ لقمان جیسا دانش مند مشرق و مغرب کے اندر جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں وہ بھی شرک کو پسند نہیں کر رہا۔ اور جہاں آپ کو ایسے ایسے دنیا کے اندر وہ دنیا میں بڑے مہارت رکھنے والے ہیں لیکن جا کر قبر پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے ہمارا حق بیان کر دیا تو اب ہم لقمان کے بیٹے سے اس کا یعنی باپ کا والدین کا زیادہ حق بیان کرتے ہیں۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ
آج حسن سلوکی، حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا ہے، واہنن علی واہن، کمزوری کی حالت میں، کمزوری کی، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چڑھانا ہے 2 سالوں میں۔ ماں کا حق 3 گنا بار سے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے حمل کی تکلیف کو برداشت کیا ہے، اس نے 2 سال دودھ پلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا انشکر لی والی والدیک، کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری طرف تو نے لوٹ کر آنا۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر یہ تیرے والدین تجھے شرک پر مجبور کریں، شرک پر مجبور کریں جن کا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں ماننی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی نافرمانی کرنی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ تمہارے والدین اگر مشرک ہیں تو ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہنا ہے، لیکن اگر والدین مومن ہو، توحید پرست ہوں، تو پھر تو ان کا درجہ اور بڑھ گیا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کی پیروی کر جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ چاہو مرضی بیٹھ جاؤ، نہیں، جس بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کا ہر عمل متعدی ہوتا ہے، اثر قبول کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ اس شخص کی پیروی کر جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف پلٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں بتلاؤں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم نیک عمل کیا کرتے ہیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، فتکن فی صخرہ او فی السماوات والارض، وہ چاہے کسی چٹان میں پڑی ہے یا آسمان اور زمین کے کسی کونے میں پڑی ہے، یاتی بھی اللہ، تو اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ لقمان کی بیٹی نے ایک بار اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی کوئی ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے؟ تو لقمان نے کہا چھپی ہوئی وہی چیز ہے جو ہو ہی نہ، یعنی اگر تو گناہ کرے گا تو اللہ وہ بھی لے آئے گا، اگر تو کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تو وہ ذات ہے جو باریک بین ہے، خبر رکھنے والی ہے۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ یہ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی ہوں گی۔ وقت پورا ہو گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔